پوری کی پوری آپ سوچیں ذرا ایک گرینڈ اسکیم کو، قرآن کا حسن بیان، اس کا اعجاز، اور پھر اس کا صوتی آہنگ اور اس کی قافیہ بندی اور اس کی زبان و بیان کا ایک موجز اسلوب، کہ اتنی بڑی بات جو مجھے بیان کرنے میں 10 منٹ لگے، چند سطروں کے اندر اللہ نے بیان کر دی۔ آپ نے ابھی پڑھی وہ تین زیتون، اس میں جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی آپ تو مجھے ایکسپریشن کریں، یہ کیوں علماء نے کہا؟ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سورہ 3 کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جب بھی ہم کسی بھی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جو پہلا اسٹیپ ہے اس کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کلام کس زبان میں ہے، اس لیے کہ زبان ہی وہ دروازہ ہے، زبان ہی وہ چابی ہے، زبان ہی وہ سررشتہ ہے جو کسی بھی کلام کے معنی، مفاہیم، مطالب تک آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ یہ معاملہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کسی شاعر کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ادیب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ جس زبان میں اس نے گفتگو کی ہے اس زبان میں اس محاورے سے کیا مراد ہوتی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ جب جملے میں اس جگہ پر آتا ہے تو یہ حقیقت کے معنی میں ہوتا ہے، مجاز کے معنی میں ہوتا ہے، یہ کوئی تشبیہ ہے، یہ کوئی کنایہ ہے، یہ کوئی استعارہ ہے، تو زبان کی ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو زبان کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ کلام بلسان عربی مبین نازل کیا، واضح عربی زبان میں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث یہ ہوئے کہ جی آپ کی قوم ہے، اس کی زبان ہے اور اس میں وہ کلام فرما رہے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک زبان کے اندر ہے۔ جب ہم زبان کو پڑھتے ہیں تو زبان کے اندر کچھ پہلے سے طے شدہ قاعدے ہوتے ہیں، پہلے سے طے شدہ ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کو آپ کسی بھی تفسیر میں کھول کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تین کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زیتون کی، تو یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی ایک طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی بات استدلال سے پیش کرو اور زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے جو مخاطبین ہیں وہ تو ابھی اللہ کو مان ہی نہیں رہے، تو ان کو قسم کھا کر کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس کا وہاں پر کیا محل ہے؟ یعنی انجیر کی قسم کھا لی، زیتون کی قسم کھا لی۔ اب اگر آپ پڑھیں تو لوگ بتائیں گے بھئی انجیر بڑی مفید ہوتی ہے، زیتون کے 1000 فائدے بتا دیں گے، اس طریقے سے تو لہسن کے بھی 10,000 فائدے ہیں، کلونجی کے بھی 10,000 فائدے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر ان چیزوں کا انتخاب کیوں کیا؟ تو خود یہ صورت جو ہے وہ ہمارے سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کے زاویہ نظر سے آپ کو متعارف کروائے گی کہ خود ہماری فکر کے علماء کیسے دیکھتے ہیں قرآن مجید کو۔ تو یہاں پر قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو قسموں کے بارے میں خود ہماری فکر کے اکابر علماء نے بتایا، مولانا فراہی نے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ قسم قرآن مجید میں جب کھائی جاتی ہے تو یہ کسی چیز کو گلوریفائی کرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی، یہ کسی چیز کی عظمت کے بیان میں نہیں کھائی جاتی، بلکہ استدلال کے لیے کھائی جاتی، شہادت کے لیے کھائی جاتی، آرگومنٹ کے لیے کھائی جاتی۔ اس لیے کہ جن کے سامنے آپ قسمیں کھا رہے ہیں، یہ آخری پارہ ہے اور قرآن مجید کے اندر 100 کے قریب قسمیں ہیں، 50% سے زائد قسمیں آخری پارے کے اندر، آخری باب کے اندر۔ کیا وجہ ہے؟ اور آخری باب میں مخاطبین کون ہیں؟ مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استدلال کر کے آرگومنٹ دے رہے ہیں قسم کھا کر۔ تو یہ جو قسم ہے یہ تین کی کھائی اور زیتون کی کھائی، سینا اور امین کی کھائی۔ تو تین کیا ہے، زیتون کیا ہے؟ وہ وادیاں کہ جہاں پر اس سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا، سیدنا مسیح کی تہذیب، سیدنا مسیح کی قوم، سیدنا مسیح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ان سے وعدے کا اظہار۔ تو سیدنا مسیح اور سیدنا موسیٰ کو جن مقامات پر مبعوث فرمایا، یہ وہاں کی جگہوں کے نام کو بطور سمبل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا لیا ہے۔ خود بائبل کے اندر سیدنا مسیح کی اس وادی کو یہی کہا کہ ذوالفقار کی وادیاں، اور آگے فرمایا بلد امین، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ تو تین چیزوں کو مخاطب کیا، سیدنا مسیح، سیدنا موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو۔ کیا وجہ ہے ان کو مخاطب کرنے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو تخلیق کیا تو اس کی اسکیم یہ تھی کہ ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیجنا ہے میں نے،
وہ پیغمبر آتے تھے، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، رخصت ہو جاتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رسولوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ رسول کیا کرتے تھے؟ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر قوموں کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور جزا و سزا نافذ ہوتی ہے۔ وہ کام جو آخرت میں ہونا ہے دنیا کے سٹیج پر، دنیا کے پردے پر وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ یونس میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ رسول آتے ہیں تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، کبھی ہاتھوں سے عذاب آتا ہے، کبھی ابر و باد کے لشکر اترتے ہیں، کبھی صاب و حاسب کے طوفان آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا قوم صالح، قوم شعیب، قوم نوح، قوم ہود، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ اسکیم تھی اللہ کی۔ اس میں ایک اور تبدیلی آئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے انتخاب کو پھر دو قوموں میں خاص کر دیا، اور ان دو قوموں کو شہادت کے منصب پر فائز کیا کہ اب وہی کام جو رسول کرتے تھے یہ قومیں وہی مشن انجام دیں گی۔ تو دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل کی اور ایک بنی اسماعیل کی۔ ان کو کنعان میں آباد کیا، ان کو جزیرہ عرب میں آباد کیا۔ اس تہذیب کے آخری دو پیغمبر جن تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا ان کی قسمیں کھائیں، اور پھر بنی اسماعیل کے اندر جو آخری پیغام جنہوں نے پہنچایا ان کی قسم اور شہادت کھائی، اور کہا کہ جب اس اسکیم کا میں نے آغاز کیا تھا، لقد خلقنا الانسان، الانسان آیا ہے یہاں پہ، اس اسکیم کے تحت جب میں نے آغاز کیا تو فی احسن تقویم، بڑے اونچے رتبے اور درجوں پر تھے۔ انی فضلتکم علی العالمین، قرآن مجید نے کہا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ خود بنی اسماعیل کے اندر 300-350 سال تک کوئی شائبہ بھی نہیں تھا شرک کا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد تک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت ان کو ان پستی کی گھاٹیوں میں گرا دیا۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوگی تو پھر شیطان آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ اللہ ضلالت بھی دیتا ہے، اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن ایک قانون کے تحت۔ وہ قانون کیا ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کے اندر طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی، نہیں ہوگی تو گرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مہلت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ گرتے رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے، ان سب میں وہ موجود ہیں، بنی اسرائیل میں بھی موجود ہیں، اہل کتاب میں بھی موجود ہیں، بنی اسماعیل میں بھی موجود ہیں، ان لوگوں کے جو اللہ کی ہدایت پر کام رہے، فلہم اجر غیر ممنون۔ تو پھر اس کے بعد کس چیز کو جھٹلاتے ہو؟ یعنی یہ حقیقت جو تمہارے سامنے اللہ نے پردے پہ لا کے رکھ دی ہے کہ پیغمبر آئے اور اللہ کی شہادت دے رہے ہیں، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو۔ اور اب یہ ایک آخری پیغمبر آگے ہیں، تو اس پوری کی پوری آپ سوچیں ذرا، ایک گرینڈ اسکیم کو، قرآن کا حسن بیان، اس کا اعجاز، اور پھر اس کا صوتی آہنگ اور اس کی قافیہ بندی اور اس کی زبان و بیان کا ایک موجز اسلوب، کہ اتنی بڑی بات جو مجھے بیان کرنے میں 10 منٹ لگے، چند سطروں کے اندر اللہ نے بیان کر دی، اور ایسے بیان کی کہ آپ اس کو لے میں پڑھیں، سر میں پڑھیں، آپ اس کو، اس کی تلاوت کریں تو وہ کانوں کو سنتے ہوئے بھی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ کا معجزہ دیکھیں، اس کی زبان کی لافانیت دیکھیں، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور یہی قرآن مجید کا ایک معجزہ بھی ہے۔ جس وقت پیغمبر نے کہا نا کہ اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کے نزول میں تو جاؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ صورت کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر ایک شان کلام ہے، ایک زور بیان ہے، ایک حقیقت کا ایسا مجسمہ ہے کہ جس احرام کو انگریزوں سے نہیں ڈھا سکتے۔ تو یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک اتنی سی صورت میں چند سطروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ملت کو قیامت تک کے لیے اپنی اسکیم بتا دی۔ تو اللہ کی کتاب کا یہی اعجاز ہے کہ جس میں استدلال بھی ہے، اور یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کے اندر تذکیر بھی ہے، اس کے اندر یاد دہانی بھی ہے، اور وہ یاد دہانی وہ ہے جو میری فطرت سے ہم آہنگ ہے۔